بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ارشد شریف کی کینیا میں ہلاکت کا واقعہ جو ہے وہ نئے سے نیا روپ دھارتا جا رہا ہے۔ کیا ان کی گاڑی سے فائرنگ ہو رہی تھی پولیس والوں پر، اور پولیس کا اب تک کیا موقف ہے، اور اقوام متحدہ بھی بیچ میں شامل ہے، وہ بھی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ہماری اپنی تحقیقاتی ٹیم کیوں تبدیل ہو گئی ہے، جو حکومت نے بنائی تھی اس میں بھی تبدیلی ہو گئی ہے، اور پاکستان میں اس کی تحقیقات کا آغاز کہاں سے ہوگا، کون کون لوگ انوالو ہوں گے، کس کس سے پوچھا جائے گا، اور اس کے علاوہ لانگ مارچ وہ جو سب نے انجوائے کرنا نا، کب سے؟ جمعے والے دن سے، تو جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر بہت انجوائے کرنا ہو تو اس کا کیا صورتحال ہے، وہ کہاں تک پہنچا ہے، اس کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہے، ان دونوں موضوعات پر ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو ارشد شریف کی جو ٹریجک ڈیتھ ہوئی ہے کینیا میں، یقیناً سب لوگ اس پہ افسردہ ہیں، ان کی فیملی شدید غم میں مبتلا ہے، اور ان کا جسد خاکی واپس پہنچ گیا ہے، ان کے گھر پہنچ گیا ہے، لیکن اس دوران میں ان کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کا پروسیس بھی شروع ہو چکا تھا کہ دوبارہ سے پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ ظاہر ہے یہاں پر کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ تھا کہ شاید وہاں کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ٹھیک نہ ہو، اس وجہ سے ٹھیک ہے، اگر وہ لواحقین کی اور گھر والوں کی اگر ایسی ریکوائرمنٹ ہو تو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تو لیکن وہ ان کے بارے میں جو رنگ برنگی خبریں جو ہے نا، ان اتھینٹک، غیر مصدقہ جو ہے وہ دھڑا دھڑ چلے جا رہی ہیں۔ ایک طرف تو پی ٹی آئی جو ہے اس کو سیدھا سیدھا سا مرڈر ڈکلیئر کر کے، اس کو شہید کر کے، اور وہ ایک جو مدعا ڈالنا چاہ رہے ہیں، اس کا الزام لگانا چاہ رہے ہیں، وہ ایک ادارے پہ لگانا چاہ رہے ہیں، وہ فوج پر لگانا چاہ رہے ہیں الزام، بس، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان کے لیے تو اور کوئی سلوشن ہی نہیں نا کہ اس حساب سے، اس حوالے سے وہ اپنے لیے ہمدردیاں گین کریں کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بڑی کارروائی ہو گئی ہے۔ حالانکہ یہ وہی ارشد شریف صاحب ہیں جنہوں نے فورن فنڈنگ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کافی تفصیل سے کام کیا تھا۔ اب عمران خان صاحب اس کا کبھی کبھار ذکر تو کرتے ہیں لیکن اس کو گول کر جاتے ہیں۔ اب وہ صرف ان کو اپنا سپوکس پرسن سمجھتے تھے، ان کے خیال میں تو ظاہر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جو سب سے زیادہ پسند تھے صحافی، وہ ارشد شریف تھے۔ بہرحال ان کی اس المناک موت کے بعد، قتل کے بعد، اس حادثے کے بعد جو صورتحال ہے، اس میں پہلے جو شروع میں خبریں آئیں کہ کس طرح سے ہوا اور پولیس نے روکا، کوئی چوری کی گاڑی تھی یا کوئی گاڑی جس میں کوئی بچہ اغوا ہو گیا تھا، اس کو ٹریس کر رہے تھے، اور وہ جو ہے تھوڑی سی آئیڈینٹیفیکیشن میں کوئی شک پڑا یا غلط ہوا اور اس پہ فائرنگ ہوگی، وہ سارا ہو گیا۔ تو آج کچھ ویب سائٹس پہ، نیوز ویب سائٹس پہ خبر چل رہی تھی کہ ارشد شریف کی گاڑی سے فائرنگ ہوئی ہے پولیس پر۔ اچھا، اب یہ بالکل غیر منطقی بات اس لیے لگتی ہے کہ 3 دن تقریباً گزر گئے ہیں، وہاں کی پولیس اور وہاں کی حکومت نے جو آفیشیل اپنا موقف دیا اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو اب کیس کو بگاڑنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، مزید ڈاؤٹس کریٹ کرنے کے لیے اس طرح کی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان کی پولیس کی طرف سے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ آ چکی ہے تو اسی کے مطابق اب بات آگے بڑھے گی کہ کہاں جانا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی کینیا کی حکومت سے اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، تو یقیناً اب جب اقوام متحدہ کا بھی ادارہ اس میں شامل ہو جائے گا، اس کے کوئی بھی ادارے جب ہوں گے اس حوالے سے، تو اس میں مزید بہتری کا امکان ہے، کیونکہ وہ پھر تحقیقات ذرا سیریس لیول پر ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پاکستان میں جو تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی تھی 3 افراد کی، اس میں ایک ممبر آئی ایس آئی کے بھی شامل تھے، ایک کرنل، وہ اس کا نوٹیفیکیشن یہ موجود ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، تحقیقاتی ٹیم کے جو فارمیشن ہوئی تھی، تو اس میں سے ایک ممبر کی اب اطلاع مل رہی ہے کہ اس میں سے آئی ایس آئی کا ممبر تبدیل کر دیا گیا، ان کی جگہ کوئی دوسرا ممبر شامل کر لیا جائے گا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ جس برے طریقے سے الزامات لگا کر فوج کو اور آئی ایس آئی کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس میں ممکن ہے ادارے کی طرف سے ایسی کوئی ریکویسٹ آئی ہو کہ ہمارے ممبر کو اس میں سے نکال دیں، اور باقی سویلین جو ادارے ہیں وہاں سے اگر کوئی ممبرز آ جاتے ہیں، جیسے بھی باقی لوگ مل کے اس کو تحقیقات کریں، تاکہ کوئی غیر جانبداری کا لے، بلکہ ہاں تاکہ کوئی جانبداری کا الزام اس پر نہ آ سکے۔ اچھا، ان کی طرف سے نیوٹرلٹی کا ایک بڑا جو نظر آیا ہے فیکٹر، وہ اس طرح سے نظر آیا کہ خود فوج کی طرف سے یہ لیٹر لکھا گیا کہ حکومت اس کی عدالتی تحقیقات کرائے۔ اچھا، ان کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی مختلف ٹی وی چینلز پر بیپر دیتے ہوئے بھی کہا کہ اس کا ہمارے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، ادارے کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور حکومت کو ساتھ یہ بھی کہا کہ جو لوگ بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو یقیناً اس حوالے سے بھی کارروائی شروع کرے گی گورنمنٹ، کرے گی نا، کہ وہ تو کیسے کرنا ہے۔ تو ایک طرف تو وہاں پر جو تحقیقات ہو رہی ہیں کینیا میں، وہاں کی پولیس کر رہی ہے، ہماری ٹیم وہاں جائے گی، وہاں سے جا کے تحقیقات کرے گی، دوسرا پاکستان سے بھی تو شروع ہونی ہے نا، کیونکہ بڑا اہم سوال یہ تھا کہ پاکستان سے وہ کیوں نکلے، پاکستان سے کیوں گئے تھے، کس نے نکالا تھا۔
تو پی ٹی آئی کے کہنے کے مطابق تو یہاں سے زبردستی انہیں نکالا گیا. اچھا، ارشد شریف صاحب سے زیادہ سخت زبان استعمال کرنے والے عمران ریاض خان صاحب ہیں. کچھ اور صحافی بھی ہیں جو ان سے زیادہ سخت زبان استعمال کرتے ہیں. پھر ان کے پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس میں سے دیکھ لیں، اعظم سواتی صاحب ہیں، شہباز گل صاحب ہیں، انہوں نے جو زبان استعمال کی، شیریں مزاری صاحبہ تھیں، ان کی صاحبزادی نے جو زبان استعمال کی، یہ ساری چیزوں کے باوجود وہ چیزیں مینج ہو جاتی ہیں آپس میں بات چیت کر کے، کوئی مسئلہ نہیں رہا. اچھا، شہباز گل صاحب اور اعظم سواتی صاحب کے خلاف کیس بنا، گرفتاری ہوئی، لیکن اس کے بعد وہ انہیں ضمانت مل گئی عدالتی نظام کے تحت. ارشد شریف صاحب کے لیے ایسا کیا مسئلہ تھا کہ انہیں پاکستان چھوڑ کر بھاگنا پڑا؟ تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب، جنہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ میں نے، یعنی عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین، انہوں نے ارشد شریف کو کہا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، تمہارے قتل کی سازش تیار ہو رہی ہے، تمہاری ٹارگٹ کلنگ کی جائے گی. جس طرح میرے یعنی عمران خان کے لیے ایک سازش بند کمرے میں 4 لوگوں نے بیٹھ کے کی تھی قتل کرنے کی، اسی طرح تمہارے لیے بھی سازش کی جا رہی ہے اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو تم فوراً پاکستان سے نکلو. اور پھر وہ اس کے بارے میں جو خبریں تھیں کہ سرکاری گاڑی میں انہیں پشاور ایئرپورٹ پہنچایا گیا اور وہاں سے پھر وہ دبئی چلے گئے، یہ ساری سٹوری چلتی رہی. اچھا، تو اس میں پھر سب سے اہم فیکٹر جو ہے پاکستان میں جو تحقیقات ہونی ہے وہ یقینی طور پر عمران خان صاحب سے سٹارٹ ہوں گی، کیونکہ ایک واحد ایسی شخصیت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پتہ تھا. تو ویسے تو ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر انہیں قتل کی سازش کا پتہ تھا، اور جیسے شہباز گل صاحب کی جوڈیشل کسٹڈی میں جاتے ہی انہیں اطلاع مل گئی تھی کہ ان پر تشدد ہو رہا ہے، ننگا کر کے مارا جا رہا ہے، جنسی تشدد ہو رہا ہے، اور انہوں نے شور مچایا میڈیا کے ذریعے، اپنے جہاں جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے بھرپور اس کا شور مچایا. تو ایک انسان کے قتل کی سازش ہو رہی تھی، ایک ایسا شخص جو انہیں بڑا عزیز تھا، ان کا فیورٹ جرنلسٹ تھا، ان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات بھی تھے، اور ان کے خیال میں وہ صحیح راستے پر کام کر رہا تھا. تو اگر اس کے قتل کی سازش کا انہیں پتہ چل گیا تھا تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ کیا وہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو جائے؟ کیا انہیں قتل کے لیے کوئی ایک باڈی چاہیے تھی، ایک لاش چاہیے تھی جس کے سر پر وہ سیاست کرتے؟ اور یہ سیاست تو ہو رہی ہے. عمران خان صاحب نے ابھی ان کا جنازہ ہونا ہے کل یعنی جمعرات کو، اور انہوں نے جمعے والے دن کے لیے اپنے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. تو کیوں وہ لنک کر رہی ہیں چیزیں کہ وہ اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ اور ساری کمیونیکیشن پاکستان جیسا ملک جو کہ پہلے ہی سیاسی بحران کا شکار تھا، اس میں مزید جو یہ بحران جو ہے نا وہ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے، مزید سخت ہوتا جا رہا ہے نا، پریشان کن ہوتا جا رہا ہے کہ اس تمام چیزوں کو آپ نے ایک ادارے کے اوپر ڈال کر یہ ایک امیج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے، اچھا، جس کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک ممکن ہے کہ یہ حادثہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اچھا، قتل بھی جو ہوا ہے، ممکن ہے کوئی اور فیکٹرز ہوں اس میں. ابھی تو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں نا. پھر ابھی آج یہ بھی آیا جب یہ بتایا جا رہا تھا بار بار ان کے وکیل کی طرف سے اور تمام دوستوں کی طرف سے کہ انہیں دبئی چھوڑنے کے لیے کہا گیا. اچھا، پھر اس کے لیے کچھ لوگوں نے وہ کمیونیکیشن شروع کر دی ہے سوشل میڈیا پہ کہ بلاول بھٹو زرداری کے دستخط کے ساتھ لیٹر گیا ہے یو اے ای کے حکام کو. اچھا، اب اس کی بات کی کوئی توقع نہیں بنتی نا. وزیر خارجہ دستخط نہیں کرتے لیٹرز کے اوپر کہ کسی بندے کو وہاں سے نکال دیں یا ڈی پورٹ کر دیں یا اسے وہاں سے بھگا دیں. اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی. تو وہ بھی سارے اکاؤنٹس موجود ہیں، ان کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ یہ انہیں کس نے دیا اور وہ کیوں اس طرح کی چیزیں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، کیوں اس طرح کا وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کو پھیلایا جا رہا ہے جھوٹی خبروں کو. تو فارن آفس کو، بلاول بھٹو زرداری کو اور حکومت پاکستان کو، آپ کے وزارت داخلہ کو، ایف آئی اے کو، یہ جو تمام ادارے ہیں انہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا سوشل میڈیا پہ کیا کیمپین چل رہی ہے. اور جس طرح سے ان کے مین لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو نہیں آنے دیا جائے گا اور فلاں کو نہیں آنے دیا جائے گا اور ان کو چھوڑیں گے نہیں. کس بات کی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ کیوں آپ وہ فسادات کرانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگیں؟ صرف اتنا سا مقصد ہے عمران خان صاحب کا کہ لوگ ایک دفعہ لڑ پڑیں، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں. یہ ان کا ٹوٹل مقصد ہے. تو اور اسی کے لیے انہوں نے جو لانگ مارچ کا آغاز کا بھی ڈیٹ دے دی ہے نا، تو ساتھ انہوں نے پہلے 2 دن پہلے بتایا تھا نا کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور بہت انجوائے کریں گے آپ. تو اگر آپ نے بہت انجوائے کرنا ہے تو جمعے کے دن صبح 11 بجے لبرٹی پہنچ جائیں لاہور میں، اور خان صاحب کے کہنے کے مطابق بہت انجوائمنٹ ہوگی. تو وہ دیکھیں کہ کیا انجوائمنٹ ہو رہی ہے. اس کے لیے انہوں نے پلان بنایا اس طرح سے کہ وہ کوئی 7-8 دن میں اسلام آباد پہنچے. 4 نومبر جو ہے نا ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ آ رہی ہے کہ 4 نومبر تک وہ اسلام آباد پہنچیں گے. اچھا، وہاں جا کے کیا کریں گے؟ ان کا کیا مطالبہ ہے کہ وہ اگر پورا کر دیا جائے تو وہ اپنا یہ لانگ مارچ روک دیں گے، اور اگر نہیں روکتے تو کیا مطالبہ ہے جو وہاں پہنچنے کے بعد ان کا اگر پورا کیا جائے تو پھر وہ وہاں سے ہٹیں گے. اس بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا. اور 4 نومبر کو پہنچ کر کیا وہ دھرنا دیں گے یا کوئی جلسہ کر کے واپس آ جائیں گے،
اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا. یہ تو کورٹ میں بھی آج کیس چلا گیا تھا نا, وہاں پر خیر ابھی نوٹسز ہوئے ہیں, انیشلی ان سے جواب مانگا گیا ہے اور وہاں پر یہ ڈسکس ہوا کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ عدالت نے کیا احکامات دیے ہوئے ہیں, تو اس پر اب ان کا جواب لیا جائے گا کہ ان کا کیا پلان ہے. اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ریڈ زون میں نہیں جائیں گے, لیکن ساتھ ہی وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا جلسہ, ایک بڑا کراؤڈ لے کر جانے کا, وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں بھی انہیں بڑا کراؤڈ مل گیا تو پھر وہ کسی رکاوٹوں کو, کسی آئین کو, کسی قانون کو نہیں مانیں گے. پھر جو ان کا بس چلے گا وہ کریں گے, اس میں جلاؤ گھراؤ ہو, اس میں بلڈنگز پہ قبضہ ہو. لیکن عمران خان صاحب یاد رکھیے گا کہ اس طرح بلڈنگز پہ قبضہ کر کے حکومتیں نہیں ملتی. حکومتیں جو ہے نا وہ ایک سیاسی طریقہ کار ہے, اس کو فالو کریں گے تو ہوگا, ادروائز یہ جلاؤ گھراؤ, لوگوں کو مارنا, پولیس والوں کو مارنا, لوگوں کو دھمکیاں دینا, سیاسی رہنماؤں کو دھمکیاں دینا, ان سے کچھ نہیں ہوتا. اس طرح کے بہت سے تجربے پہلے ہو چکے ہیں, آپ نے خود بھی کیے ہوئے ہیں. 2014 والے تجربے آپ کو نہیں بھولنے چاہیے. تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی مناسب طریقہ اختیار کرے. احتجاج کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی, ہر شخص کا حق ہے, وہ کر سکتا ہے, لیکن پرامن ہونا چاہیے. لوگوں کی جان و مال کا تحفظ, لوگوں کے املاک کا تحفظ وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کو وہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. شکریہ.